إن الله وملائكته يصلون على الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الثقة كنزي وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم حاضرین بزرگ اور دوستو، ایک نام ہے جسے ہم کہتے ہیں اعتماد، بھروسہ۔ دین نام ہے ہی اعتماد کا۔ نبیوں کا اعتماد اللہ پر بھروسہ، صحابہ کا اعتماد نبیوں پر، تابعین کا اعتبار صحابہ پر، تبع تابعین کا اعتبار تابعین پر، یوں سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ کسی پر بھروسہ کرنا، کسی کی بات کو سچ مان لینا بغیر دلیل کے، یہ ہے اعتماد۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الثقۃ کنزی، یہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ انسانی زندگی میں کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، بغیر بھروسے کے انسانی زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ کون ایسا آدمی ہے جو کسی پر اعتماد نہ کرتا ہو؟ اعتماد نام ہے بھروسہ کرنا، کسی کی بات کو
صحیح مان لینا بغیر دلیل کے۔ اب دیکھو اس کے زاویے اور طریقے الگ الگ ہیں۔ بچوں کا ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو ٹافی، آئس کریم، میٹھا پسند ہوتا ہے، لیکن ماں باپ نے منع کر دیا تو خواہش ہونے کے باوجود ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ کیوں؟ میرے ماں باپ تو مجھے نقصان دینا نہیں چاہتے، روک رہے ہیں تو اس میں نقصان ہے۔ چاہے کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو، لیکن میرے لیے مضر ہے، نقصان ہے، اسی لیے تو روک رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی نے اپنے بچے کو ایک اللہ والے کے پاس لے گیا۔ اللہ والے نے بچے کو میٹھی چیز دینا چاہا، بچہ چاہت کے باوجود لینے سے انکار کیا، نہیں چاہیے۔ حالانکہ بچوں کو چاکلیٹ، آئس کریم، ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں بہت پسند ہوتے ہیں، فوراً ہاتھ آگے بڑھ جائے گا۔ پہلی مرتبہ انکار، دوسری مرتبہ انکار، تیسری مرتبہ انکار کیا تو اس اللہ والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچے کا باپ پریشان، کہیں حضرت کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگے حضرت معاف کر دو، چھوٹا بچہ ہے، اتنی عقل نہیں رکھتا، بات کو نہیں سمجھتا، آپ اللہ والے ہیں، آپ بچے کو معاف کر دے، معصوم بچہ، چھوٹا بچہ ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ باپ نے جب بچے کو کسی چیز سے منع کر دیا تو چاہت کی چیز ہونے کے باوجود رک رہا ہے، اور باپ نے جب کہا بیٹے اللہ والے کہہ رہے ہیں لے لے تو بچہ لے رہا ہے، تو مجھے رونا اس بات پر آیا جب ایک بچہ اپنے باپ پر اتنا اعتماد کرتا ہے، اس کی اتنی قدر کرتا ہے، اس کے اشارے پر کام کرتا ہے، اس کی ایک بات پر اپنی پسند کی چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو میرا اللہ تو میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ کتنے چیزوں سے منع کیا ہے لیکن ہم رکتے نہیں ہیں۔ سوچنے والے کو تھوڑی چیز میں بھی بہت بڑی چیز نظر آئے گی، سوچے گا بیٹھ کر تو بڑی چیز نظر آئے گی، لیکن جسے سوچنا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے، تو میرے بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا ثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے پر چلو، ان لوگوں پر اعتبار کرو، ان کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، میری طرف آتے ہیں، مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے، ایسے لوگوں کی اتباع کرو۔ واتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ قرآن اعلان کرتا ہے اگر تم ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر، اس زیب و زینت کو دیکھ کر، اس رنگ ریلیوں کو دیکھ کر، اس دنیا کے ڈیزائن کو دیکھ کر، اس دنیا کی ہری بھری چیزوں کو دیکھ کر اگر تم نے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کا اختیار کر لیا تو اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہیں وہیں داخل کر دیا جائے گا۔ نصلیہ ما تصلی ونصلیہ جہنم، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیو بچوں کو ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے، اور پڑھنے والے شاگرد کو استاد پر اعتماد ہوتا ہے۔ استاد نے بتایا کہ یہاں پر زبر پڑھو، اور ساری زندگی زبر ہی پڑھے گا۔ کیوں؟
اسے اعتماد ہے کہ میرا استاد مجھے غلط تو نہیں بتا، گائیڈس نہیں کرتا، میرا استاد جو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے، ساری زندگی جہاں پر جو بتایا ہے اسی پر عمل کرے گا۔ یہ شاگرد کا، پڑھنے والے کا استاد پر اعتماد ہے۔ اور مرید کا پیر پر، یعنی جو اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ایک کامل آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، زندگی کو بدلوں گا، سیدھے راستے پر چلوں گا، تو اس آدمی کو جس طرح بتایا جائے اس طرح کرے گا کہ بھئی 500 مرتبہ دن میں ذکر کر، فلاں ٹائم کرے گا، دلیل نہیں مانگے گا کہ 500 مرتبہ کرنے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، پھر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ جیسے مریض ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے، ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا یہ جو دوائی آپ نے لکھی ہے اس کی دلیل کیا ہے، ایسا سوال کرنے والے کو شفا ملے گا، صحت ملے گی، وہ تو مرے گا۔ تو میرے بھائیو، بھروسہ جو نام ہے اس کے بغیر زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ امتیوں کو نبی پر اعتماد تھا، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ۔ مدینے کے اندر ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی، کیا؟ مکے والوں کے بارے میں، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو لوگ تنگ کر رہے تھے، تو ایک خفیہ میٹنگ ہوئی تھی کہ ان پر کب جنگ کی جائے، کب حملہ کیا جائے اور ان سے کیا کیا جائے۔ یہ پوشیدہ باتیں تھیں جو راز کے طور پر کہی گئی تھی، لیکن کسی ایک آدمی نے مکے والوں کو خط لکھا کہ ان قریب تم پر مسلمان حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تم اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ یہاں یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ چٹھی لکھ کر ایک عورت کے حوالے کر کے بھیج دیا۔ ادھر جبریل آ گئے، اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ فلاں آدمی اس طرح مکے والوں کو تمہاری یہاں کی پوشیدہ جو مشورہ ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے ایک عورت کے ہاتھ چٹھی دے کر بھیج رہے ہیں۔ اور حضور کو تو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ کرواتا تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن کہتا ہے جو اللہ بتاتا وہی بتاتے، اپنی طرف سے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جاؤ فلاں جگہ میں، مدینے کا راستہ مکے سے 500 کلومیٹر کا راستہ، اونٹ کا، گھوڑوں کا، پیدل راستہ، اونٹ میں 7 دن مکے سے مدینہ پہنچتے تھے، آج تو 4 گھنٹوں کے اندر، 3 گھنٹوں کے اندر، ٹرین میں ہو تو اور جلد۔ تو زمانے کی بات ہے، راستے اونچ نیچ، پہاڑ، ریتیلی میدان، پتھریلی پہاڑ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت فلاں جگہ جا رہی ہے، اس کے پاس سے لے کر آؤ۔ حضرت علی اور چند لوگ گھوڑ دوڑائے اور اسے راستے میں پا لیا، پوچھا وہ چٹھی ہمیں واپس کر دو، جو تم مکہ پہنچانے جا رہے ہو واپس کرو۔ عورت نے انکار کیا، میرے پاس تو کوئی چٹھی ہے ہی نہیں، دیکھ لو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، عورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا دیکھو خیریت اگر چاہتے ہو تو چٹھی ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ اس بات کا کہنے والا جو پیغمبر ہے اس کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر اتنا یقین نہیں ہوتا۔ یہ ہے اعتماد۔ آج ہم کو دین کی باتوں پر ہی اعتماد نہیں، اگر بات کڑوی لگ گئی تو غصہ آ جاتا،
غصہ آنا ہے، غصہ بھی آنا اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ غصہ نہیں۔ متقین کی صفات میں ایک چیز، تقوی کی علامتوں میں ایک علامت یہ لکھی گئی ہے کہ متقی آدمی اسے کہا جائے گا جس کا غصہ کنٹرول میں ہوگا۔ اور بھی علامتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک چیز، اہم چیز یہ ہے، جس کا غصہ کنٹرول میں ہوگا وہ متقی ہے۔ اب سوچ لو ہمارا غصے کا کیا حال ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی غریب آدمی تھا، بڑی مشکل سے دال چاول کا انتظام کر سکتا تھا، مزدور آدمی، غریب آدمی، جس کی کمائی کم، بچے زیادہ، تو ہر دن گوشت کہاں سے کھائے گا؟ مالدار ہے تو الگ بات ہے، ناشتے میں بھی گوشت استعمال کر رہا ہے، دوپہر میں بھی کھا رہا ہے، رات میں بھی کھا رہا ہے، عصر میں بھی کھا رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس آدمی کو خواہش ہوئی بھئی روز یہی کھا رہا ہوں، ایک دن گوشت کھا لوں۔ بھئی فاقہ کیا چیز ہے ہمیں کیا پتا، ہم تو بہت آرام سے کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اچھا کھلا رہا ہے، فاقے کی نوبت ہی نہیں آ رہی ہے۔ ارے بھئی اللہ نے رہنے کے لیے مکان دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دیا، نبی کی امت میں بنایا، لاکھوں کروڑوں کے اعضاء اپنے جسم میں فٹ کر دیا، اور انسان کے زندہ رہنے کے لیے ہوا کا انتظام کیا، اور کیا چاہیے؟ تو اس بیچارے نے ایک ایک روپیہ جمع کرنا شروع کیا، کچھ 54 58 جمع کرتا کرتا اتنی رقم پہنچی کہ اس نے ایک مرغی خریدی۔ آج کا دور نہیں تھا کہ فارم کی مرغی مل جائے، وہ زمانہ تھا لوگ گھروں میں پالتے تھے، بیچتے تھے۔ بڑی مشکل سے ایک مرغی خرید کے لا کر دیا، بڑا خوش تھا، بیوی سے کہا آج مرغ کا سالہ مناؤ، کئی دن ہو گئے، آج گوشت کھائیں گے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے بنایا، لیکن بنانے کے وقت میں غفلت کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے سالن کے اندر 2 مرتبہ نمک ڈال دی۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، عورتوں سے بھول ہو جاتی ہے، ہمارے سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اب ایک سالن میں ڈبل نمک پڑ جائے تو کیا حال ہوگا؟ نمک ہی نہ ہو وہ بھی بیکار، ڈبل نمک ہو جائے وہ بھی بیکار۔ تیار ہو گیا، لا کر رکھ دی، بیوی نے کہا شوہر پہلے کھا لے، اس کے بعد بچا ہوا ہم سب کھا لیں گے۔ اس نے بیٹھا، ایک لقمہ اٹھا کر اندر رکھا، ڈبل نمک اس کے اندر پڑا ہے، اس نے باہر جا کر تھوک دیا یا کیا کر دیا، اسے اتنا غصہ آیا، شوہر کا چہرہ دیکھ کر عورت نے سمجھ لی کہ آج تو میری چھٹی ہو جائے گی، ختم۔ بڑی مشقت سے، بڑی مشکل سے، بہت محنت کے بعد آج گوشت کا انتظام ہوا تھا، اور اس کا یہ حال ہو گیا، اسے بہت غصہ آیا، لیکن نمازی تھا، نیک آدمی تھا۔ پھر اس کے دل نے کہا اللہ کی بندی ہے، بھول ہو گئی، لہٰذا اسے معاف کر دینا چاہیے۔ دل سے بات آئی تو غصہ ٹھنڈا ہوا، اور اس نے فوراً باہر گیا اور چہرے پر پانی مارا اور اندر آیا اور آ کر کہنے لگا کوئی بات نہیں، دوسری کوئی چیز، اچار یا کوئی ٹماٹر لاؤ، اس میں ہم کھا لیں گے، ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ بیوی کی جان میں جان آئی کہ چلو بیوی، ورنہ یا تو پٹائی یا گھر واپسی، ظالم ہوگا تو پیٹے گا۔ ارے میرے بھائیو، عورتوں کا کتنا احسان ہے، کبھی عورت نہیں رہنے کے وقت میں پکا کر دیکھو، کپڑے دھو کر دیکھو، گھر کی صفائی کر کے دیکھو، بہت بڑی ذمہ دار ہے، گھر کی ملکہ عورت ہے، بازاروں کی زینت نہیں، آفسوں کی زینت نہیں،
نوکری کرنے کے لیے عورتوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، مرد کو پیدا کیا ہے۔ وہ تو گھر کی زینت ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ہے، ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے۔ اس نے بیوی سے کہا کوئی بات نہیں، ہو گیا، کبھی پھر کھا لیں گے گوشت، کوئی بات نہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، مرد کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پڑوس یا رشتہ دار کسی نے دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہا اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی۔ ہر ایک کو اللہ کے دربار میں جانا ہے، مالدار کو بھی جانا ہے، فقیر کو بھی جانا ہے، غریب کو بھی جانا ہے، ایمان والے کو بھی جانا ہے، غیر ایمان والے کو بھی جانا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے بندے، دنیا میں تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر اس کی غلطی کو معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنے دربار میں اپنا بندہ سمجھ کر تیرے گناہ کو معاف کر رہا ہوں، جنت میں چلا جا۔ دیکھو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے کہ منمانی کرتا پھرے کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں کرنا، وہ کیوں نہیں کرنا۔ ہزاروں کی رقم آدمی فالتو میں خرچ کر رہا ہے، بیکار ضائع کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتی کا اعتبار نبیوں پر ہوتا ہے، نبیوں پر۔ حضرت علی گئے، کہنے لگے ہمارے نبی کی بتائی ہوئی بات اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ اعتبار ہے، نکال، اگر تو نے وہ چیز ہمارے حوالے نہیں کی تو تجھے ننگا کر دیں گے۔ اس نے ڈر گئی اور چوٹی کے اندر سے یا کسی پوشیدہ مقام سے نکال کر واپس پہنچا دیے، لے لو۔ دیکھو نبی کی بات پر اعتماد۔ اور مکے کے اندر ابو جہل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکے سے بیت المقدس جا کے آ گیا، آپ بھروسہ کرو گے؟ کہ یہ تو ناممکن بات ہے، کہاں مکہ ہے، کہاں بیت المقدس ہے؟ تو پھر ابو جہل کہنے لگا یہ بات تو تمہارا پیغمبر، تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر میرا نبی کہہ رہا ہے تو وہ بات سچی ہے۔ اعتماد دیکھو، بھروسہ دیکھو۔ بھائی دین کا نام ہی اعتبار ہے، دین کا نام ہی اعتبار ہے، اعتبار دین کا نام ہے، بھروسہ دین کا نام ہے۔ تو میرے بھائیوں کہ امتی کا نبی پر اعتماد ہوتا ہے اور بندوں کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، بندوں کا۔ آج اس چیز کی کمی آ گئی، اعتماد ختم، اچھوں کا اعتماد ختم۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالیہ کا دور تھا۔ ایک وقت آیا حکومت سے اناج اسٹاک کیا گیا تھا اور انچارج حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ حضرت یوسف خود کہا تھا کہ مجھے بنا دو، میں حفاظت کروں گا۔ بادشاہ بن گئے تو اناج تقسیم کرنے کا حکم جب تک یوسف علیہ السلام نہیں دیتے لوگ تقسیم نہیں کرتے تھے، نمائندے تقسیم نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف حکم دیتے، اناج تقسیم ہوتا، پیسے لو اناج دو۔ ایک نوجوان آیا،
اناج لیا اور پھر کہنے لگا مجھے اور چاہیے۔ دینے والے کہنے لگے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بادشاہ سے پوچھو، انچارج سے پوچھو، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم دے دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف نے کہا بھئی اسے اور دے دو، اور دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے اور چاہیے، حضرت نے کہا بھئی اسے اور دے دو۔ اس نے پھر کہا مجھے اور چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے وہ لوگ بھی دیے، میرے حکم پر دیا گیا اور پھر اور مانگتا ہے۔ تو اس نے کہا حضرت میں کون ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ اتنا دیں گے اتنا دیں گے، میں بتا نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے بھئی تو کون ہے؟ تو اس نوجوان کہنے لگا حضرت مصر کے اندر آپ مسافر تھے، اجنبی تھے، آپ کو بیچا گیا تھا، بادشاہ کی حویلی میں، محل میں، جب آپ پر بادشاہ کی بیوی نے زنا کا الزام لگایا، عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر زنا کا الزام لگایا کہ اس نے مجھے میرے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا، سارا مصر بھائی عزیز مصر کی بیوی، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں، آپ کا کوئی خاندان نہیں، آپ کا کوئی قبیلہ نہیں، آپ کا خاندان کنعان میں تھا، مصر میں آپ کو بیچا گیا تھا۔ اب سارا مصر ایک طرف، بادشاہ ایک طرف، بادشاہ کا حکم ایک طرف، بادشاہ کی بیوی یہ الزام لگا رہی ہے، یہ برائی کا ارادہ اس نے میرے ساتھ کیا۔ تو اس وقت میں جو معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ آپ کے پاک دامنی کی جو گواہی دیا تھا وہ میں ہوں، جو آج جوان ہو کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، کہا بھئی یہ جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ اناج اسے دو اور پورے احترام کے ساتھ لے جا کر اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ یہ حکم نافذ کر دیا، وہ چلا گیا۔ وہ جانے کے بعد وحی نازل ہوئی، موسیٰ یوسف تم نے آج ایک نوجوان کے ساتھ بہت زیادہ سخاوت کر دی، بہت احترام کر دیا، بہت نواز دیا۔ حضرت یوسف کہنے لگے یا اللہ او میری پاک دامنی کا بیان کرنے والا تھا، جس وقت ساری طرف دشمنی تھی، میرا کوئی سننے والا نہیں تھا، میرا کوئی حمایتی نہیں تھا، ایسے ماحول میں اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ وہ بچہ جب جوان ہو کر میرے پاس آیا تو میں اپنی شان کے مطابق اسے دے دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یوسف سنو، جو تمہاری پاک دامنی بیان کیا وہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اسے تمہاری شان، تمہاری حیثیت کے مطابق تم نے اسے دیا۔ جو میرا بندہ دنیا کے اندر، جو میرا بندہ دنیا کے اندر میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، میری توحید کے نغمے گائے گا، میری توحید کے گیت گائے گا، میرے ایک ہونے کی گواہی دے گا، وہ کل قیامت کے دن میرے دربار میں آئے گا تو میں اسے اپنے شان کے مطابق عطا کروں گا۔ تو یہ بندوں کا اللہ پر اعتماد، بندوں کا میرے بھائیوں بن دیکھے ماننا ہے، دیکھنے کے بعد کیا مانے گا؟ موت کے وقت جنت نظر آ رہی ہے، جہنم نظر آ رہی ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت اگر کوئی آدمی مان رہا ہے تو اس کے ماننے کا کیا اعتبار ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی تھی زبیدہ خانم، اور ان کی عادت تھی کہ دریا کے کنارے عصر کے وقت ٹہلنے جایا کرتے تھے، واک۔
وہ ٹھنڈا موسم، پانی، ہوائیں، تازی ہوائیں. تو جب ٹہلنے کے لیے گئے تو دیکھا ایک اللہ کا بندہ بہلول، ان کے زمانے میں ایک اللہ کا بندہ تھا مجذوب، اللہ کا ولی بہلول، وہ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنا رہا ہے. ہاتھ رکھ کر مٹی ڈالا، ہاتھ نکالا، روم بن گیا. پیر رکھا، پیر رکھ کر مٹی ڈالا، پیر ہٹا دیا. چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا، اس طریقے چھوٹے 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 گھر بنایا ہے. ہارون رشید جب اس کے پاس پہنچا تو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گھر بنا رہا ہوں. اچھا اسے بیچو گے؟ ہاں اسے بیچوں گا. اس کی کیا قیمت ہے؟ 1 دینار میں 1 گھر ہے. بادشاہ سمجھا یہ پاگل آدمی ہے، مجذوب ہے، آگے چلے گیا. پیچھے سے بیوی آ رہی تھی. بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گھر ہے، بیچیں گے؟ ہاں. کتنی قیمت؟ 1 دینار. یہ لیں گے تو کیا ہوگا؟ بہلول کہنے لگے جو 1 درہم یا 1 دینار دے کر یہ گھر خریدے گا، میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کروں گا اے اللہ اس نے دنیا میں میرا یہ گھر خریدا ہے، قیامت کے دن جنت میں تو اسے محل عطا فرما. اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ضائع نہیں ہوتا. کتابوں میں لکھا ہے میاں بیوی جا رہے تھے، کوئی جنٹل مین ایک اللہ والا ایک راستے سے جا رہا تھا. چیکڑ کا زمانہ تھا، اس کے چپل سے چیکڑ اٹھا اور وہ محترمہ کے کپڑوں پر گر گیا. تو اس کے شوہر یا اس کے عاشق کو اتنا غصہ آیا، اس نے ایک تماشا آ کر اس درویش کو مار دیا. چلے گئے، چل اس نے مار دیا کوئی بات نہیں. ابھی وہ چند ہی قدم گئے تھے، اس نے اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا پیر پھسلا، گردن کے بل گرا، موت ہو گئی. بیوی نے شور مچایا فلاں آدمی کی بددعا لگ گئی، میرا شوہر مر گیا. گھنٹے نہیں لگے، منٹوں کے اندر شور شرابہ ہو گیا. اس آدمی کو پکڑ کر لگا بھئی تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے بددعا کیوں دی؟ اس نے کہا میں ان کو بددعا نہیں دی. یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جب اس کی محبوبہ پر چیکڑ اڑا تو اس کا عاشق مجھے تھپڑ لگایا، جب مجھ پر تھپڑ لگا تو میرا اللہ نے اس کی گردن مروڑ دی. اپنے بندوں سے اللہ کو بھی پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی تکلیف کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا. تو زبیدہ خانم نے وہ گھر خرید لیا. لو 1 درہم لو، میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کر دو جنت میں مکان مل جائے. بھئی یقین بھی تو ہونا. بیانات میں سنتے ہیں اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دے گا. من جاء بالعشرۃ فلہ 10 امثالها. 1-2 تو 10 ملیں گے. ایک وہ 700 اللہ دے گا. 1 دانہ ڈالو زمین کے اندر، کئی ہزار بیج آپ کو اللہ لوٹا رہا ہے. اعتماد ہو، یقین ہو. تو بہلول نے اس کے لیے دعا کر دی اللہ سے محل عطا فرما. ہوگا رات میں جب بادشاہ سویا تو خواب دیکھ رہا ہے جنت ہے. نیک آدمی تھا بادشاہ کی بیوی بھی نیک تھی. محل کے اندر اس نے شفٹیں لگائی تھی. یہ گروپ اس وقت سے اس وقت تک قرآن پڑھے، ان کا بند ہونے کے بعد دوسرا گروپ پڑھے. 24 گھنٹے محل میں قرآن کی تلاوت چلتی تھی. آج ہم مسلمان ہو کر ہمارے گھروں میں کوئی ایک آیت پڑھنے والا نہیں. سال گزر گئے، رمضان کا انتظار ہوتا ہے، ایک آیت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی.
تو میرے بھائیوں، ہم کیسے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہماری محبت کا کچھ ثبوت اور علامت اور نشانیاں بھی تو ہو۔ تو بادشاہ خواب دے رہا ہے، جنت نظر آ رہی ہے، جنت۔ اور اس نے گھومتے گھومتے ایک جگہ آیا، دیکھا کہ ایک محل سرخ یاقوت، قیمتی پتھر ہے، لال یاقوت، ایک ہی پتھر میں سارا محل کھڑا ہے۔ کیا ڈیزائن ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی، اس کی کیا شان اور بان ہوگی، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کما حق ہو اس کی منظر کشی کرنا اس کے لیے الفاظ نہیں، بس اتنا کہا جاتا ہے بڑا شاندار محل، اور اس کے سامنے نیم بورڈ پر زبیدہ خانم لکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تو میری بیوی کا محل ہے، اندر جا کے دیکھ لو باہر یہ حال ہے، اندر کیا حال ہوگا، کتنے روم ہیں، کتنے دروازے ہیں، کس طرح کا ڈیزائن ہے، ایک ہی پتھر ہے، یاقوت، سرخ یاقوت میں محل کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ اندر جانے کی کوشش کی، دربار میں لوگ نہیں، اندر نہیں جا سکتے، یہاں کا قانون یہ ہے جس کا نام ہوگا وہی جائے گا۔ بادشاہ کی نیند کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو یقین آ گیا ہونا ہو یہ بہلول کی دعا ہے، میں نے غلطی کر دی، میں بھی 1 درہم دے کر دعا کرا لیتا تو مجھے بھی جنت میں محل مل جاتا۔ دوسرے دن کا انتظار کرنے، اب نیند نہیں آئی، ساری رات کروٹیں بدل کر اس نے رات کاٹی، صبح ہو گئی، شام کا انتظار کیا، عصر میں پھر گیا تو بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہے ہو، بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنی قیمت ہے؟ بہلول کہتا ہے بادشاہ اس کی قیمت ساری دنیا کی بادشاہت دو گے تو گھر ملے گا۔ ہارون رشید پریشان، میں تو بادشاہ ساری دنیا کا نہیں ہوں، میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں تو صرف اتنے علاقے کا بادشاہ ہوں، اگر اتنے علاقے کی حکومت مانگ لیتے تو میں دے دیتا، ساری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو؟ بہلول میرے تو بس کی بات نہیں، یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے، کل 1 دینار میں دے رہے تھے، 1 درہم میں دے رہے تھے، آج اتنی قیمت۔ بہلول نے کہا بادشاہ کل کا جو سودا ہوا تھا وہ بغیر دیکھے ہوا تھا، آج کا جو سودا ہوا ہے دیکھ کر ہو رہا ہے، دیکھنے کے بعد قیمت بڑھ جائے گی۔ مرنے کے وقت جنت دیکھ لیا، جہنم دیکھ لیا، اب ایک سبحان اللہ سے جنت ملے گی، ایک مٹھی جو سے جنت ملے گی؟ آج جمعہ میں جاتے ہوئے اللہ کے گھر کے لیے 100 روپے دیتے ہوئے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ 100 ہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، لیکن موت کے وقت فرشتے نظر آ رہے ہیں، 10 کروڑ بھی دے تو کوئی یہ نہیں، کیوں؟ منظر دیکھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اعتماد یہ چیز ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہے، کر کے دیکھو، عمل کر کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے حفاظت ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی عبادت گزار، رات میں عبادت کر کے کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوئی ہوئی تھی، چور آ گیا، سارا گھر تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا، جاتا ہوا ایک چادر اٹھا کر بھاگنے لگا، دروازے کے قریب پہنچا تو آنکھ چلے گئی، اس نے ڈر گیا، بھائی میری تو آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، اس نے چادر پھینکا تو روشنی آ گئی، بھاگ گیا، جب جا رہا تھا تو آواز آئی، او اللہ کے بندے، او میرے بندے، میرا ایک دوست سویا ہوا ہے تو میں اس کا دوست جاگ رہا ہوں۔ تو جب ہم اللہ پر اتنا اعتماد کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات ہوگا۔ جب ہمارا اللہ کے ساتھ اعتماد ہی نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، نام کا، نہ اسے مسجد سے تعلق، نہ اسے دینی محفلوں سے تعلق،
نہ اس کا تعلق قرآن سے، نہ اس کا تعلق علماء سے، نہ اس کا تعلق دینی چیزوں سے، دینی شعبوں سے، کچھ بھی نہیں، نام کا مسلمان ہے، تو پھر میرے بھائیوں کہاں سے آپ کو فائدہ نظر آئے گا؟ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بوڑھیا تھی، ایک زمانے میں بادشاہ کے گھر کے قریب اس کا جھونپڑا تھا۔ بادشاہ نے نوکروں کو بھیجا کہ بوڑھیا سے جا کر کہو ہمارا محل وسیع کرنا ہے، چوڑا کرنا ہے، یہ بوڑھیا اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے۔ پولیس آئی، کہا حکومت کی طرف سے وارنٹ ہے، نوٹس ہے کہ آپ گھر خالی کرو، بادشاہ کا محل وسیع ہو رہا ہے۔ بوڑھیا نے کہا یہیں پیدا ہوئی ہوں، یہیں بڑی ہوئی ہوں، اسی گھر میں پلی بڑی ہوں، میرا اس سے دل لگ گیا ہے، میں چھوڑ نہیں سکتی۔ جاؤ۔ آدمی کو اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی نہیں ہوتی۔ شامنہ گارڈن چھوڑ کر امریکہ کو بھی چلا گیا تو اسے اچھا نہیں لگتا، ہمارا محلہ اچھا، کیا سموسے، کیا چلت پھرت، کیا گاڑیاں، کیا برگیڈ روڈ، اسے اپنے گاؤں کا زیادہ تھا۔ کیوں؟ محبت ہے، محبت، اپنے گاؤں سے محبت ہے۔ تو بوڑھیا کو اپنے گاؤں سے محبت، اپنے جھونپڑے سے محبت۔ خیر پولیس چلے گئی، یہ کچھ دن کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئی، 1 مہینہ نہیں آئی۔ پہلے لوگ اگر کسی یہاں جاتے تو کئی دن رک جاتے، شادیاں ہوتے تو 7 دن، مہینہ، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اب تو غنیمت ہے کہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، ورنہ آج کا خرچ اگر پہلے کے دن اگر ہوتے تو اسی دن دلہن کا باپ ختم ہو جاتا۔ ایک دن میں 50 قسم کے میٹھے مانگنے والا اگر 7 دن لشکر کو لے کر بیٹھ گیا تو کہاں سے کھلائے گا؟ تو چلو اچھا ہوا، رسم ختم ہوئی۔ تو بوڑھیا گئی، 1 مہینے کے بعد آئی تو نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ دیوار ہے، نہ جھونپڑا ہے، نہ چھت ہے، کچھ نہیں، صاف ہو گئے، بادشاہ کا محل بن گیا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا میرا گھر کہاں گیا؟ تو کسی نے بتایا بادشاہ نے آپ کے جھونپڑے کو ہٹا کر محل تیار کر دیا۔ اب بوڑھی کا کون سنے گا؟ غریب کا کون سنے گا بھائی؟ روبدار ہو، مالدار ہو، سیاست دار ہو، چودھری ہو، ان کی بات تو چلتی ہے، رشوت دینے والا ہے اس کی بات چلتی ہے، غریب کا کون سنے گا؟ لیکن اس بڑھیا نے کھلے آسمان کے نیچے ہاتھ اٹھا کر یوں آسمان کی طرف نظر کی، اے اللہ میں تو نہیں تھی، تو تھا۔ اتنے ہی الفاظ اس کے زبان سے نکلے تھے، بادشاہ کا محل کا چھت زمین پر آ گیا۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت بھی ہو رہا ہے، لہذا آپ لوگ جاتے ہوئے دیکھو اللہ کے گھر کا کام چل رہا ہے، ہر بار آپ سے درخواست کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، مساجد بھی عوام کے پیسے ہی سے بنتے ہیں، مدارس بھی عوام کے پیسے ہی سے بنتے ہیں، دینی ادارے بھی عوام کی مدد ہی سے چلتے ہیں۔ دیکھو ہاؤس خانہ کتنا شاندار بن رہا ہے، بھائی دیکھا وضو کیا ہے نا؟ نہیں کیا، سب گھران سے کر لگا گئے، وضو کیا نا بھائی؟ ابھی چالو نہیں ہوا، ہاں وہی تو لوگ نہیں بول رہے ہیں۔ تو آپ ایک نظر جا کر دیکھ لو، ابھی چالو نہیں ہو کوئی بات نہیں، آئندہ جمعہ چالو ہو جائے گا۔ اگر آپ جاتے جاتے زیادہ سخاوت کر کے چلا گئے تو انشاءاللہ اتوار کے بعد شروع ہو جائے گا، مسجد والے کچھ حرکت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہترین طریقے سے مسجد کی ہر چیز شاندار ہو، وضو خانہ بھی شاندار ہو، بیت الخلا بھی شاندار ہو،
گھر میں دوائی کھا کر نیند کے لیے گولیاں کھانے والا ہمارے مسجد کے بیت الخلا میں آ جائے تو اسے نیند آ جائے. کیوں بھائی مسجد کی ہر چیز اچھی ہونا نہیں ہونا چاہیے. کیسی اچھی ہونا بولے تو خالی دعا کر دے تو اچھی ہو جاتی ہے. اے اللہ پوری مسجد کو تاج محل بنا دے, آمین, ہو گئی. بھوک کو مٹانے کے لیے جب تک کھانا نہیں کھایا جائے گا بھوک نہیں مٹے گی بھائی. ابھی تو نہیں بڑی مسجد کا کام خالی ایک لفظ بول رہا ہو گیا بول کو چلے گئے تو ہو جاتا نہیں ہوتا. اس میں جان بھی, مال بھی, وقت بھی لگانا پڑتا ہے. آپ کو وقت لگانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے ذمہ داروں کو چنا ہے, وقت لگائیں گے, جان بھی لگائیں گے, وہ لوگ مال بھی لگائیں گے, لیکن انہی سے پورا نہیں ہوتا. کیونکہ مسجد صرف ان کی نہیں ہے, ان کی جائیداد نہیں ہے, ان کی وراثت نہیں ہے, یہ سارے ایمان والوں کا اس میں حق ہے. کیا بھائی؟ تو ہم سب کا حق بنتا نہیں بنتا. لہذا آپ لوگ جاتے ہوئے دیں گے بھائی. ہاں دیکھو یہ میں جو بول رہا ہوں بن دیکھے سودا ہے یہ. دیکھنے کے بعد سودے کی قیمت بدل جائے گی. 500 500 1000 ایک ٹائل سے ایک موٹا سیمنٹ گارا سے کام نہیں چلے گا. ہاں دیکھو یہ بن دے کے سودا ہے. جو دو گے اللہ کے گھر کے لیے اللہ محل دے گا جنت کے اندر. دے گا نہیں دے گا؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی. آپ جاتے ہوئے دل کھول کر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے لیے 5 منٹ کا وقفہ, جلسے فارغ ہو جائے.